اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑی بکتے ہیں، ان کی بکیز ہیں، وہ ان کے سودے کرتے ہیں، جوئے چلتے ہیں۔ اگر انڈیا نے ہاتھ نہیں ملانا تھا 3 اوکیجنز پہ پاکستان کے ساتھ، ٹرافی ریسیو نہیں کرنی تھی، تو ان کو کرکٹ کا میچ ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ جنگ کو جنگ رہنے دیں اور کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پلس ود ڈاکٹر شاہد۔ لیجیے جناب، کرکٹ کا ایشیا کپ فائنل ہو گیا اور مودی نے ایکس پہ ٹویٹ کی ہے کہ کھیل کے میدان میں بھی انڈیا نے سندور آپریشن میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ، یہ ہے مودی کا کیلیبر کہ کہاں پولیٹکس اور کہاں سندور آپریشن اور کہاں کرکٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن رضوی نے ٹرافی دینی تھی، لیکن انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے ٹرافی لینے سے ان کے ہاتھ سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دبئی کے امیر آ جائیں اور وہ ہمیں ٹرافی دے دیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ مورالٹی کا ایشو بھی آئے گا اور ان پروفیشنلزم کا ایشو بھی آئے گا۔ اور تیسری بات میں آپ کو ہسٹری پہ لے کے جاؤں گا کہ اور ہسٹری کو کنیکٹ کروں گا اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے پلیئرز کے، اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، میں ان کے ساتھ ابھی ریلیٹ کروں گا، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ہسٹری جاری رہتی ہے، اور ہماری کرکٹ کی ہسٹری بھی جاری ہے اور پولیٹکس کی بھی ہسٹری جاری ہے۔ تو مودی نے اگر یہ ٹویٹ کی ہے، گو کہ اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد مودی نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ریموو کر لی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ دیکھیے، کرکٹ کو ڈپلومیٹیکلی بڑی اچھی طریقے سے پاکستان انڈیا کے ریلیشن میں ماضی میں بھی یوز کیا گیا۔ آئی گیو یو ون ایگزامپل، کرکٹ ڈپلومیسی بائی ضیاء الحق ان 1987۔ کرکٹ دیکھنے کے بہانے، کلکتہ میں وہ میچ تھا، تو انہوں نے اس کے بہانے انڈیا پاکستان کے درمیان جو ٹینشن کی فضا تھی اور ایک وار جو تھی وہ بالکل امپوز ہوا چاہتی تھی، وہ اس کے لیے وہاں پہ وزٹ گئے، اور انہوں نے وہاں کے اس وقت جو راجیو گاندھی تھے ان کے ساتھ انہوں نے اسٹیٹمنٹ وہاں پہ شیئر کی، اور اس کے بعد خطرہ ٹل گیا۔ دیٹ واز دی سکسیس آف دی ڈپلومیسی، دیٹ تھرو کرکٹ وی اوور کیم آور پولیٹیکل ڈسپیوٹ۔ سیکنڈ کریڈٹ میں ایک دفعہ پھر دوں گا کہ اس دفعہ میں انڈیا کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو کریڈٹ دوں گا۔ ایک دفعہ پھر 2011 میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے، سیمی فائنل میچ تھا کرکٹ ون ڈے کا، انڈیا میں اس میچ کے لیے جو منموہن سنگھ تھے انہوں نے انوائٹ کیا یوسف رضا گیلانی کو، اور انہوں نے وزٹ کیا، اور اس بہانے سے ایک دفعہ پھر کہ وہ جو ایک ہمارے ریلیشنز میں جو برف جمی ہوئی تھی وہ پگھلی، اور کرکٹ کے بہانے ہم نے ایک دفعہ پھر وہاں پہ میٹنگ کی اور کمٹمنٹ کی کہ ہم سپورٹس کے ذریعے ہم ٹینشن کو ڈیفیوز کریں گے۔ تو یہ 2 بہت اچھی اگزامپلز ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کی، کہ کس طرح سے کرکٹ کو پازیٹیولی یوز کیا ہے پالیٹکس کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ مودی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ مودی صاحب نے بڑا نیگیٹو یوز کیا ہے پالیٹکس کے اوپر۔ تو اب آئیے کہتے ہیں، دیکھیے میں کوئی کامنٹری نہیں کروں گا کہ کل کے میچ میں کیا کیا، کیا ہوا، وہ ہوا۔ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں نمبر 1 کے پہلے مورالٹی ہوتی تھی پلیئرز کے اندر۔ پہلے وہ اپنی ٹیموں کے لیے کھیلتے تھے، وہ نیشن کے لیے کھیلتے تھے، سیلف انٹرسٹ کے لیے نہیں کھیلتے تھے، پیسے کے لیے نہیں کھیلتے تھے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حنیف محمد جو کرکٹر آف پاکستان رہے ہیں بڑے مشہور، یہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی ایتھکس ہوتی تھی، کوئی مورالٹی ہوتی تھی۔ یہ میں وہ لائن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا آپ سنیے گا، تو اس کے بعد پھر ہم یہ اینڈ تک ہم دوبارہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ کرکٹ میں کس طرح امورل چیزیں جو ہیں، وہ ان ایتھیکل چیزیں وہ آئی ہیں۔ انہوں نے کیری پیکر کا ذکر کیا ہے۔ کیری پیکر یہ آسٹریلین میڈیا ٹائکون تھا۔ اس نے 1977-98 میں اس نے ایکسکلوسیو ٹیلی کاسٹ رائٹس خرید لیے تھے کرکٹ کے، اور اس کے بعد کرکٹ کے گیم چینج ہو گئی تھے، رول چینج ہو گئے تھے، یونیفارم وائٹ یونیفارم ختم ہو کے کلرڈ یونیفارمز آ گئے تھے، ون ڈے گیمز انٹروڈیوس ہو گئے تھے، لمیٹڈ اوور کے میچز شروع ہو گئے تھے، وائٹ بال کا استعمال شروع ہو گیا تھا، اور بہت ساری چینجز وہ لایا، اور اس نے یہ پلیئرز کو خرید لیا۔ بہت سے جو بڑے بڑے پلیئرز تھے دنیا کے کرکٹ ٹیم کے، انہوں نے اپنی نیشنل کرکٹ ٹیم کو
خیر آباد کہہ کے انہوں نے کیری پیکر کی ٹیمز کو جوائن کر لیا، اور تو دے اسٹارٹیڈ پلینگ فار منی رادر دین دیئر کنٹری. تو ایک تو یہ ایشو آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر انڈیا نے اگر ہاتھ نہیں ملانا تھا 3 اوکیزن پہ پاکستان کے ساتھ، ٹرافی ریسیو نہیں کرنی تھی، تو ان کو کرکٹ کا میچ ہی نہیں کھیلنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ میچ اس لیے کھیلے ہیں، موریلٹی کو انہوں نے کمپرومائز کیا، انہوں نے منی کو انہوں نے کنسیڈر کیا کہ پیسہ تو لینا. تو دیٹ از ون تھنگ. تو ایک تو منی اور موریلٹی اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، اور دوسرا ان پروفیشنلزم، کہ اس طرح سے یہ جو بیہیویئر ہے یہ ان پروفیشنل ہے کہ آپ ٹرافی لینے سے انکار کر دیں، آپ کرکٹ نہ کھیلتے وہ زیادہ بہتر ہوتا. جو حنیف محمد آگے لکھتے ہیں، منی واز irrelevant in our times because there was none available. اور وہ کہتے ہیں آگے we used to get 15 rupees a day. تو جناب یہ پیسے کی صورتحال تھی، اور جو کہ اب کتنا دور چینج ہو گیا ہے. یہ ایشو ہے جو کہ میں ایک ہسٹری سے ریلیٹ کر رہا ہوں، کہاں سے امورالٹی شروع ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اب یہ گیم عروج پہ ہے. اب برائبز ہوتی ہیں، اور اب کھلاڑی بکتے ہیں، ان کی بکیز ہیں، وہ ان کے سودے کرتے ہیں، جوئے چلتے ہیں، ان کے بیکرز ہیں جو کہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں ساری پیسے کی گیم آ گئی. اٹس ویری انفارچونیٹ. سیکنڈ بات جو ہے جو میں ڈفرینٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے. عاصم منیر ابھی جب نیو یارک میں تھے تو وہ امریکہ کے FBI کے جو چیف ہیں کیش پٹیل، وہ ان سے ملے. اور یہ دیکھیے میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، کیش پٹیل کتنی گرم جوشی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں عاصم منیر کے ساتھ. پازیٹیو جیسچر کو انڈین میڈیا نے اچھال دیا ہے، وہاں پہ طرح طرح کے نیگیٹو تبصرے اور کامنٹ شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیش پٹیل کو انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنی چاہیے اور پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات، اب آئیے کرنٹ سچویشن پہ. میں نے کہا ہسٹری کے ساتھ میں آپ کو ریلیٹ کروں گا، اور اس میں ایک میں نئی چیز لے کے آ رہا ہوں، اور وہ ہے سائیکالوجی. تو سائیکالوجی دیکھو میں اس سے کس طرح سے ریلیٹ کروں گا. دیکھیے آئن بوتھم انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا 1981 میں. ایشز سیریز ہو رہی تھی انگلینڈ کے اندر، اور اس میں بوتھم کی پرفارمنس بڑی پور تھی، اور انگلینڈ اپنا ٹیسٹ میچ ہار گیا تھا. اس کے بعد کرکٹ بورڈ نے کیا کیا انگلینڈ کے، کہ انہوں نے مائک بریری، یہ تصویر میں آپ دیکھیے، یہ ایک سائیکو انالسٹ تھا، یہ اپنا کلینک چلاتا تھا. سائیکو انالسٹ سے مراد یہ ہے کہ ماہر نفسیات تھا، اور بہت اچھا ماہر نفسیات تھا، 40 سالہ تھا، اور بہت اچھا کرکٹر بھی تھا، اور وہ آتھر بھی تھا، وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا، وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور بورڈز میں وہ لیکچرز بھی لیا کرتا تھا. تو اس کی آپ ڈائیورسفائڈ کوالٹیز دیکھیے، اور اس کو انگلینڈ کا کیپٹن بنا دیا گیا آئن بوتھم کی جگہ 40 سال کی عمر میں. پھر انگلینڈ نے باقی ایشز کھیلے. اس نے مائک بریری نے بوتھم کی کیپیبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، ریئلائز کرتے ہوئے اس کو سپر چارج کیا، اور اتنا سپر چارج کیا کہ پھر باقی تینوں میچز میں انگلینڈ میچ جیتا، ایشز بھی جیتا، اور اگلے میچ میں آئن بوتھم نے 149 سکور کیا اور 5 وکٹیں بھی لی. تو یہ سائیکالوجی کا رول، ایک سائیکالوجسٹ کا رول، کہ پاکستان کے اندر میں یہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے سائیکو انالسٹ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کیپٹن اس طرح کا رول پلے نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی سائیکو تھراپی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کو اس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور ہمارے مسئلے اب بھی وہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے ہاں مورالٹی کا ایشو ہے، ہمارے ہاں پالیٹکس ہیں. اگین حنیف محمد پہ آئیے. حنیف محمد نے یہ جو باتیں لکھی ہیں کرکٹ بورڈ کے بارے میں، وہ آج بھی وہی ہیں، یعنی کہ ہسٹری از دا وٹنس. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بیکاز آف دی پریولنٹ فیورٹزم اینڈ پالیٹکس ان دا گیم مینی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیو بین اگنورڈ. آج پہ اپلائی کر دیجئے. نمبر 2 انہوں نے کہا بورڈ مسٹ بی رن بائی ایکس کرکٹرس. وائی دی پولیٹیشینز آر رننگ دا کرکٹ شو،
اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ دی پولیٹیکل اپوائنٹیز شوڈ بی ریمووڈ. ہسٹری آپ کو یہ بتا رہی ہے. اور پھر آگے وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں 99 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, یہ جو حنیف محمد صاحب کی ہے, کہ ویکنیس اینڈ انکمپیٹنس آف دی پریزنٹ کرکٹ بورڈ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود افیکٹولی. تو اس کا یہ وہی چیزیں ہیں جو آج موجود ہیں. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ٹیم کے اندر, یہ میرے پاس سچن ٹنڈولکر کے لیے ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ سچن ٹنڈولکر کے اوپر آرٹیکلز ہیں, ڈفرینٹ آتھرز نے, ڈفرینٹ کرکٹرز نے اور ڈفرینٹ لوگوں نے سچن ٹنڈولکر کے بارے میں لکھا ہے. تو سچن ٹنڈولکر کے بارے میں 2 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. یوراج سنگھ نے ایک اس میں چیپٹر لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ مائی 4 AM فرینڈ. یوراج سنگھ وہ بھی بہت بڑے کرکٹر تھے, انہوں نے انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ انہوں نے رول پلے کیے ہیں. ٹنڈولکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 4 بجے صبح کا کھلاڑی تھا, یعنی اس وقت اٹھتا تھا, اس کے بعد وہ اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی ٹریننگ, اپنی پروفیشنلزم وہ اس کو نکھارتا تھا. دس سیمز ٹو بی مسنگ اگین. ہسٹری از سیئنگ کہ یہ چیز ابھی ہماری ٹیم میں آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے کھلاڑی کتنے بجے اٹھتے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, کتنے گھنٹے وہ رن کرتے ہیں, کتنے گھنٹے وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ دوسرا لیسن ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے فرام دا ہسٹری. تیسرا لیسن ہمارے لیے اگین فرام دا ہسٹری, کے سی ٹنڈولکر کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے دی مورال بوسٹر, کہ ٹنڈولکر کا ٹیم میں ہونا, ہی واز اے مورال بوسٹر, کہ وہ ٹیم کا جذبہ بلند کر دیتا تھا. تو کیا میرا سوال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو اس وقت ہے اس میں کوئی مورال بوسٹر ہے؟ کیا ہمارے کرکٹ میں جو ہمارا کیپٹن ہے اس میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے, یا کوئی بھی اور پلیئر ہے جو مورال بوسٹ کرتا ہو؟ میرا خیال ہے عمران خان کے بعد پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں مورال بوسٹر کوئی نہیں رہا, اور آج کل اس وقت تو بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک اور لیسن ہسٹری سے آپ لیجئے. دیکھیے, گریٹنیس از اے لانگ ڈسٹینس ریس. گریٹ ہونے کے لیے شارٹ ٹرم نہیں ہوتی, کم ٹائم میں گریٹنیس نہیں ملتی, یہ لانگ ٹرم ریس ہے. تو لانگ ٹرم ریس مینس کہ آپ پرفارمنس آپ کی کنسسٹنٹ ہوگی. جس طرح ٹنڈولکر کے بارے میں لکھا گیا اسی کتاب میں کہ ہی واز دا پلیئر, رائٹ, ہی واز اے کنسسٹنٹ پلیئر, ہی واز نیئر ٹو پرفیکشن. تو اس طرح کا پلیئر آپ کی ٹیم میں کوئی موجود ہے؟ کیا وہ میرٹ پہ آ سکتا ہے؟ یہ ایک ہسٹری سے لیسن ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے. فائنلی چرچل بھی مجھے یاد آ رہا ہے, وسٹر چرچل, جس نے کہا تھا کہ انڈیا کے لوگوں کو آزادی مت دو, یہ آزادی کے قابل نہیں ہیں. تو مجھے مت کہنے دیجئے یہ الفاظ کہ ہم ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے, 78 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے, لیکن ہم ابھی تک وہ غلامانہ ذہن کے مالک ہیں. تو مائی ڈیئر آڈینس, کنکلوژن ہو رہی ہے پالیٹکس کے اوپر. تو پالیٹکس کے اوپر یہ میں ایک اور کتاب دیکھ رہا ہوں, ہے تو یہ کتاب امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر. یہ ڈپلومیٹ تھا جو پاکستان میں 2 دفعہ پوسٹ ہوا تھا, ٹیڈ کریگ اس کا نام ہے, اور اس نے کتاب لکھی تھی پاکستان اینڈ امریکن ڈپلومیسی. اس کتاب میں آدھی باتیں پالیٹکس کے بارے میں ہیں, آدھی باتیں کرکٹ کے بارے میں ہیں. اس کے زمانے میں 2019 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, اور اس ورلڈ کپ میں اس کا کرکٹ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا بھی حوالہ دیا ہے, اور اس کا جو انالیسس ہے پالیٹکس اور کرکٹ کے حوالے سے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یوزنگ کرکٹ ایز اے لینس آف ساؤتھ ایشین کمپلیکس ڈائنامکس, ٹیڈ گریگز پرووز ہمسیلف اے کین آبزرور آف دا اسپورٹس آف پالیٹکس اینڈ دا پالیٹکس آف اسپورٹس. تو جناب یہ ہے پاکستان انڈیا کے درمیان کھیل اور پالیٹکس. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے, عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جنگ کو جنگ رہنے دیں اور کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں. تو آخری شعر پڑھتے ہوئے میں کنکلوڈ کروں گا. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.